پاکستان میں ٹیکس کے اہداف پورے کرنا ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، بڑا ایشو رہا ہے۔ اس دفعہ بھی ابھی تک اہداف پورے نہیں ہو سکے اور آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے حکومت کیسے نکلے گی۔ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں یا ہمارے ویورز کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ سب اور ان کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے شاہد حسن صدیقی صاحب کو۔ تھینک یو ویری مچ صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ ٹیکس اہداف جو ہیں وہ ایک بار پھر پورے نہیں ہوئے اور آئی ایم ایف نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں حکومت منی بجٹ لانے میں مجبور ہوگی یا معاملات کو حل کر لیا جائے گا؟ بڑا ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کوشش تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں کر دیں، چاہے اس سے معیشت کی شرح نمو سست ہو، چاہے غربت بڑھے یا مہنگائی بڑھے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے آپ دیکھیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم تعلیم کا بجٹ کم کر رہے ہیں، اور آئین میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے، اور 25 الف آئین کہتا ہے کہ 16 سال تک کے ہر بچے کو آپ نے مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے۔ وہ تو آپ 2080 تک بھی نہیں دیں گے، وہ سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھتا۔ اب 25 ایک ہی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ایک پہلے تو آپ یہ کریں گے تعلیم کا بجٹ کم کیا، پھر آپ صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو پہلے ہی سہولیات مہیا نہیں ہیں، پھر آپ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرتے ہیں، پھر آپ پی آئی اے کی نجکاری مذاق خیز طریقے سے وہ ناکام ہو گئی جو عقل سے بالا تر ہے، اس سے بھی بجٹ خسارہ بڑھے گا۔ تو سوال تو ایک بنیادی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور منی بجٹ کے علاوہ وہ تو کچھ نہ کچھ منی بجٹ تو نہیں ہوگا، بڑا منی بجٹ ہوگا، بگ منی بجٹ اگر لیکن سوال ایک اور ہے جو آپ جو ہے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، جب کہ ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں الحمدللہ، انہوں نے یہ کہا کہ ایف بی آر جو پاکستان میں ٹیکسوں کی پوٹینشیلٹی ہے اس سے 15,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم وصول کرتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے، واضح طور پر کہا ہے، اور بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ تھوڑی کم کر کے بتائی ہے، اس لیے کہ خالی ایف بی آر نہیں ہے، صوبے دوسرے تیسرے، تو ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 22,000 ارب روپیہ سال ہم ٹیکسوں میں کم وصول کر رہے ہیں، جو کیپیسٹی ہے، جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ پوری نہیں کرنا چاہتے تو پاکستان کی معیشت تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے منی بجٹ لا کے، ہر حکومت نے منی بجٹ لائے ہیں۔ تو صدیقی صاحب، یہ 22,000 ارب جو ہم کم اکٹھے کرتے ہیں یہ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا، یہ بتائیں نا۔ محترم، حل بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو تینوں ہماری بڑی پارٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور وہ ذرا اپنے منشور کو دیکھیں، سب نے یہ کہا ہے کہ وفاق اور صوبے ایک مقررہ آمدنی ہے سے زائد جو آمدنی ہے اس پر مؤثر طور سے ٹیکس لگائیں گے اور وصول کریں گے۔ سب سے جو پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے وہ منشور وہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم یہ کرنے جائیں گے کہ ہر مثال کے طور 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہر قسم کی آمدنی پہ آپ ٹیکس لگائیں، وفاق اور صوبے، تو آج جو ہم وصول کر رہے ہیں اس سال، اس سے میرے حساب سے 22,000 ارب روپیہ سال زیادہ وصول کر لیں گے، حالانکہ کچھ ٹیکس کے ریٹ کم کرنے پڑیں گے۔ تو جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، ٹیکس چوری کر رہے ہیں، حکومت کے علم میں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم یہ کوشش کریں گے تو طاقتور طبقے اس کی مخالفت کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے، اور نمٹنے کے بعد انہوں نے ان کو چپٹا لیا۔ تو میرا کہنا تو یہ کہ آپ جتنا بھی ڈسکشن کر لیں، اگر آپ کا 15,000 ارب روپیہ صرف ایف بی آر کا جو شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں اور 22,000 میں صوبوں کا دوسرا ملا کے ہے، وہ اس کا بڑا حصہ نہیں کرتے، تو آپ ٹیکس عوام کو کچھ لیں گے، پیٹرولیم لیوی لائیں گے، بھتہ جسے میں کہتا ہوں گا، بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، گیس کے نرخ بڑھائیں گے، تعلیم کا بجٹ کم کریں گے، غربت بڑھائیں گے، بے روزگاری بڑھائیں گے، مہنگائی بڑھائیں گے، قرضوں کا بوجھ بڑھائیں گے، آئی ایم ایف کا اگلے پروگرام میں جائیں گے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں آخری پروگرام ہی نہیں ہوگا، تو یہ معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ 24ویں پروگرام میں اب جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ 23ویں پروگرام سے کیا مختلف ہوا ہے آج، جو انہوں نے کیا مختلف کیا ہے؟ جو میرے پاس فیگرز ہیں وہ 4 مہینے میں 190 ارب روپے کی شارٹ فال ہے ایف بی آر میں 4 منتھس میں، جس میں سے اکتوبر کے مہینے میں 101 ارب ہے، پھر پی آئی اے کا بھی جو ہے وہ فال ہو گیا۔ تو اگر 400 ارب روپے کی شارٹ فال اگر اس طریقے سے سال میں ہوتی ہے تو اس کے لیے تو آئی ایم ایف کے پاس تو اگلے سال آ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو مطالبہ کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، کوئی شارٹ فال ہوتا ہے یا اداروں کی کارکردگی خراب ہوتی ہے،
تو عوام کو دکھانے کے لیے ایف بی آر میں وسیع پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کر دی جاتی ہے. ایون ایف بی آر کے چیئرمین بھی بدل دیے جاتے ہیں, مختلف حکومتوں میں 4 4 5 5 بھی بدل کے دیکھے گئے, لیکن الٹیمیٹلی اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اکھاڑ پچھاڑ کیا صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, آپ نے تو بالکل صحیح بات کر دی. میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کیا جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے, جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی لے آئیں, یعنی میں ایف بی آر تو کرپٹ ادارہ ہے, نااہل ادارہ ہے, لیکن ایک ایف بی آر کا چیئرمین کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, وہ تو بہت ہی نااہل ہے ان کا پورا, اس کو تو میرے خیال سے جب تک بند کر کے نیا اسٹاف نہیں آئے گا. لیکن حکومت نہیں چاہتی ہے, حکومت بھی چاہتی ہے کہ یہ اسی طرح سے ناکامی چلے تاکہ قرضے ملتے رہیں, امریکہ کی آشیرواد رہے. آئی ایم ایف کی شرائط کی آڑ میں عوام کو کچلا جاتا ہے کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف کی شرائط ہے, اس اور طاقتور طبقوں کو مراد دیتے چلے جائیں. یہ ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے وہی. تو یہ سب ایک ہی اس میں ہے, ملی بھگت ہے, یہ کہتے ہیں اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. یعنی جس طرح سے غریب لوگ انتشار میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, ہماری اشرافیہ جو کہ سیاستدان بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, ایکسپورٹرز بھی ہیں, پراپرٹی مافیا بھی ہے, شوگر مافیا بھی ہے, ان سب میں ایک گٹھ جوڑ ہے. اب وہ گٹھ جوڑ ہے تو پھر سب وہی کر رہے ہیں. سب کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھائی, اور آپ نے جیسے کہا منی بجٹ آئے یا نہیں آئے, میں تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نیٹ فیڈرل ریونیوز ہیں, یعنی این ایف سی ریوارڈ دینے کے بعد, اگر اس سے آپ کا سود ہی نہیں ادا ہو رہا, آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے سال اس سے سود ہی نہیں ادا ہو رہا تھا, تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دے دیا, تو آپ کو بچا کیا؟ آپ تو اس سے سود ادا نہیں کر سکتے, تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. پھر تعلیم کا پیسہ کہاں سے آئے گا, صحت کا کہاں سے آئے گا, ترقیاتی اخراجات کے لیے کہاں سے آئے گا, تنخواہ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں صرف یہ فرما دیجئے گا کہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے ڈالر کے ذخائر, زر مبادلہ کے ذخائر پورے دکھانے کے لیے باہر مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں اور وہ ذخائر پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے عوام بیچارے بھگتتے ہیں اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہے. اس کا حل بھی کوئی بتا دینا, یہ کیسے معاملہ حل ہوگا؟ بھائی صاحب, میں آپ سے ایک سوال پہلے پوچھ لوں. اگر آپ کی امپورٹس جو ہیں, درآمدات, وہ ایکسپورٹ سے تقریباً 1.5 گنا سے زیادہ ہیں, وہ 30 ارب ہے تو وہ 50 ارب ہے, تو یہ پیسہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ قرضوں کو بھی ادا کرنا ہے. تو جب تک بنیادی چیز یہ ہے, یہ جو معاشی پالیسی ہے اس سے تو چلے گا نہیں. ہمیں اپنی برآمدات بڑھانی ہے اور ہمیں اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے. میں آپ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں, میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, 26 ارب ڈالر کی امپورٹس کم ہوئی 2 برسوں میں. ارے بھائی, یہ آپ نہ 26 ارب نہ کرتے, پہلے جو کچھ تھا اتنا نہیں کرتے تو معیشت کا یہ حل نہیں ہوتا. معیشت کو پہلے تباہ کر دیا, پھر عیاشی کی, پھر غیر ضروری امپورٹس کی جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوئی تھی. اب کھیل یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کا امپورٹس زیادہ ہیں, ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی, تو میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں جس سے کہ ہمیں جو ہے راتوں کی نیند حرام ہونی چاہیے. بھارت جو ہے وہ 100 ڈالر کی اگر اس کی جو ہے وہ جی ڈی پی ہے تو 21 ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے. 21, ہم 8 کرتے ہیں.